اللہ پاک کے فضل اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر رحمت سے مجھے اور آپ کو نماز فجر با جماعت ادا کرنے سے نوازا گیا۔ اللہ پاک ہم سب کی حاضری کو درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ ہم اپنی نسلوں میں حضور کی محبت، حضور کا پیار کیسے منتقل کر سکتے ہیں، اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم اپنے اولاد کے سامنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کا تذکرہ کریں، حضور کے کمالات کا تذکرہ کریں، حضور کی امارت کا تذکرہ کریں، اور اللہ پاک نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خصائص عطا فرمائے ان کا اپنے گھروں میں کثرت کے ساتھ ذکر کرنے کا ماحول پیدا کیا جائے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اخلاق کریمانہ ہیں ان پر بھی توجہ دی جائے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم جس نبی سے محبت کرتے ہیں، جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ان کے اخلاقیات کیسے تھے۔ آج میں آپ کو ایک حدیث پاک عرض کرتا ہوں۔ یہ حدیث پاک میں بیان کر کے آپ سن کے ہم نے اپنا اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت اسلام کا اعلان کیا، یعنی اعلان نبوت فرمایا، تو اس وقت کئی لوگ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جان کے دشمن بن چکے تھے۔ ایک بندہ تھا، راوی خود بیان کرتا ہے، بعد میں وہ صحابی رسول بن گئے۔ وہ مکے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ قتل کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، لیکن فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جس سے روشن خدا کرے۔ میرے رب کو یہ منظور نہیں تھا، میرے رب کو منظور وہی تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں اضافہ ہو، یا حضور کی جو زندگی پاک تھی، ظاہری زندگی پاک جتنے لکھی ہوئی تھی وہ تو پوری ہونی ہی تھی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت فرما کے مدینہ شریف تشریف لے گئے۔ وہ جس نے قتل کرنے کا ارادہ کیا ہوا تھا وہ ایک دفعہ مدینہ شریف تجارت کی غرض سے گیا اور اس کو رات پڑ گئی۔ جب رات پڑ گئی، جس کسی بھی دروازے پہ جاتا ہے اس کو کوئی رات ٹھہرانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سارے یہی کہتے ہیں یہ حضور کا دشمن ہے، ہم اس کو اپنے گھر میں جگہ نہیں دیں گے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اخلاق کریمانہ کی تشہیر ہونے کے باوجود صحابہ کو اس بات کا علم تھا کہ حضور کے دشمن کو ہم اپنے گھروں میں جگہ نہیں دے سکتے۔ تم کیسے حکمران ہو، تمہیں خدا کا خوف نہیں ہے، دعوے حضور سے محبت کے، کلمہ حضور کا پڑا ہوا ہے، حضور کی دعاؤں سے، حضور کی برکت سے جو بنا ہوا ملک ہے اس پہ براجمان ہو کے بیٹھے ہوئے ہو، اور حضور کے گستاخوں کو پروموٹ کرتے چلے جاتے ہو۔ تمہیں خدا کا خوف ہونا چاہیے، اللہ کے غضب سے تمہیں ڈرنا چاہیے۔ اب اس کو کوئی رات ٹھہرانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب وہ سوچنے پہ مجبور ہو گیا کہ مجھے کوئی رات ٹھہرانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پھر اینڈ پہ سوچتا ہے ہوں تو میں محمد کا دشمن، لیکن جب ان کے دروازے پہ چلے جاؤں گا تو مجھے رات ٹھہرنے کی جگہ مل جائے گی۔ اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت مولانا الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں نہ جہاں میں کہیں اما ملی، نہ جہاں میں کہیں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم آئے سیاہ کو تیرے عفو بندہ نواز میں، تیرے عفو بندہ نواز میں۔ اب وہ چلتا چلتا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دروازے پہ چلا گیا۔ اب ذرا یہاں پہ میں رک کے عرض کرتا ہوں، اگر ہمیں پتہ ہو کہ فلاں بندہ ہماری جان کا دشمن ہے اور اس کے کئی دفعہ ارادے کرنے کے باوجود وہ بندہ ناکام ہو چکا ہو،
اگر وہ ہمارے دروازے پہ آ جائے ہمارا رویہ کیا ہوگا؟ ہمارا بالکل رویہ نامناسب ہوگا. ہم پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو اپنے گھر میں داخل ہی نہیں ہونے دیں گے. اگر داخل ہونے بھی دیا تو پہلے پورے محلے کو اکٹھا کریں گے, ہر بندے کو فون کریں گے کہ دیکھو اب میرے دروازے پہ آ گیا ہے نا, اس کو کوئی اور دروازہ نہیں نہ ملا, اب میرے دروازے پہ آ گیا ہے. ہمارا یہ رویہ ہوتا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دروازہ پاک پہ گیا. پھر قرآن کہتا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ, حبیب جب کوئی جرم کر لے تیرے دروازے پہ آ جائے, اللہ سے معافی مانگے, تو ان کی سفارش کر دے, اللہ ان کی توبہ کو قبول فرما لے گا. اب حضور کا دروازہ کھٹکھٹایا, اندر سے حضور تشریف لائے. حضور نے مسکرا کے فرمایا بھائی کیسے آنا ہوا؟ کہتا جی مدینے آیا تھا تجارت کی غرض سے. حضور کو پتہ بھی ہے کہ یہ بندہ میری جان کا دشمن تھا. کہتا مدینے آیا تھا تجارت کی غرض سے, رات پڑ گئی ہے, مجھے کوئی رات ٹھہرانے کے لیے تیار نہیں ہے, تو میں آپ کے ہاں رات ٹھہرنا چاہتا ہوں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تشریف لائیے, تشریف لائیے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں لے گئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ تو نے کھانا بھی کھانا ہوگا؟ کہتا جی میں نے کھانا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے گھر سے پتہ کروایا, ایک دودھ کا یعنی دودھ ملا. اس نے ایک پیالہ پیا, 2 پیے, 3 پیے, 4, 5, 6, 7, 8, 9 پیالے جب پی لیے, ابھی تک اس کا ارادہ یہ تھا کہ میں اتنا دودھ پیوں گا دودھ ختم ہو جائے گا اور میں کہوں گا کہ مسلمانوں کے نبی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. وہ اس وقت جلا تھا نا, اس کو پتہ نہیں تھا کہ یہ جو دودھ آ رہا ہے میرا رب چاہے تو اپنے حبیب کی برکت سے اس کا کنیکشن حوض کوثر سے جوڑ دے گا اور دودھ ختم نہیں ہوگا. بہرحال ابھی تک وہ کافر تھا. تو 9 پیالے جب پی لیے تو کہتا جی میں بس اب سیر ہو گیا ہوں. پھر چلو ابھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کوئی بات کر دیتے کہ دیکھ تو نے میرے ساتھ کیا کیا, میں نے تیرے ساتھ کیا کیا. نہیں, حضور تشریف فرما ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ بڑی دیر تک گفتگو فرمائی. حالانکہ حضور کا معمول یہ تھا کہ نماز عشاء پڑھانے کے بعد آرام پذیر ہو جاتے, لیکن حضور نے بڑی دیر تک گفتگو فرمائی. اس سے پتہ یہ چلا کہ اگر مہمان آ جائے تو بندہ موبائل پہ یوں نہ لگا رہے کہ ادھر فیس بک چڑھ رہی, مہمان اپنی گپیں کر رہا ہے, میزبان صاحب فیس بک یا یوٹیوب یا وہ دوسرے معاملات کرنے میں مصروف ہیں. یہ بالکل نامناسب ہے اور یہ سنت کے خلاف ہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی دیر تک گفتگو فرمائی. اس سے یہی پتہ چلا کہ مہمان کو ٹائم دینا بھی حضور کی سنت ہے. پھر چلو اب بھی حضور کو بات کر دیتے, لیکن نہیں, حضور پوچھ رہے ہیں فلاں قبیلے کا کیا حال ہے, فلاں کا کیا حال ہے, فلاں کا کیا حال ہے, فلاں کا کیا حال ہے. اس طرح بندے کو اپنے وطن کا بندہ مل جائے نا, بندہ پھر اس سے سب کا پوچھتا ہے. اس طرح حضور پوچھ رہے ہیں. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اب تم بھی سو جاؤ, میں بھی آرام کر لیتا ہوں, میں نے صبح اٹھ کے نماز فجر پڑھانی ہے. اب حضور تو تشریف لے گئے. اب یہ سوچتا ہی رہ گیا کہ میں نے کیا کیا اور انہوں نے میرے ساتھ کیا کیا. یہ اخلاق ہونا چاہیے, یہ محبت کا کمال ہونا چاہیے. وہ کسی نے بڑی پیاری بات کی نا, کوئی جے گالیاں دیوے جواب وچ مسکرا دینا, پتھر کھا کے دعا دینی اے عادت مصطفیٰ دی. پتھر کھا کے دعا دینی اے عادت مصطفیٰ دی. اب صبح ہوئی, وہ ساری رات سو نہ سکا, سوچتا ہی رہ گیا. حضور نے ابھی تک دعوت اسلام نہیں دی, اپنا اخلاق پیش کیا. جہاں پہ اخلاق کی ضرورت ہوتی ہے وہاں پہ اخلاق پیش کیا جاتا ہے, جہاں پہ سختی کی ضرورت ہوتی ہے سختی بھی کی جاتی ہے. آقا علیہ السلام نے پہرا بھی دیا, حضور نے جہاد بھی کیے. خالی حضور کے اخلاقیات پڑھ کے نہ سنائے, حضور نے تلوار بھی چلائی ہے, لیکن جہاں پہ جس کام کی ضرورت ہوتی تھی حضور وہیں پہ وہی کام کرتے تھے. اب صبح ہوئی, حضور نے نماز فجر پڑھائی. حضور نے صحابہ کو بھیجا کہ جاؤ بھائی گھر میں میرا ایک مہمان لیٹا ہوا ہے, اس کو لے کے آؤ. جب صحابہ لے کے آئے حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ, ناشتہ کر کے تم نے جانا ہے. جب بیٹھ گیا نا, عرض کرتا یا رسول اللہ ناشتے واشتے بعد میں ہوں گے, پہلے مجھے کلمہ پڑھائیے اور اپنے دامن رحمت میں مجھے داخل کر لیجیے.
پہلے مجھے کلمہ پڑھائیے اور اپنے دامن رحمت میں مجھے داخل کر لیجئے، اپنے دامن رحمت میں مجھے داخل کر لیجئے۔ وہ گویا وہ یوں ہی کہتا رہا ہوگا، تیریاں تک کے اداواں میں مرید ہو گئی، تیریاں تک کے اداواں میں مرید ہو گئی، تیری دید ساڈا حج اکبری تیری دید ہو گئی، ساڈا حج اکبری تیری دید ہو گئی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کلمہ پڑھایا، حضور کے صحابی بننے کا شرف حاصل کیا، پھر دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا، اس نے ایک ہی پیا، کہتا الحمدللہ۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نے رات کو 9 پیالے پیے ہیں، کبھی سیر نہیں ہو رہا تھا، اب اس نے ایک ہی پیالہ پیا ہے، کہتا ہے الحمدللہ۔ حضور نے فرمایا کافر بندہ لالچی ہوتا ہے، کافر بندہ حریص ہوتا ہے، اب اس نے ایمان قبول کر لیا ہے، ایمان کی برکت سے اس کا پیٹ بھر چکا ہے۔ تو اس سے یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ زیادہ لالچ کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے، بندے کو تھوڑا سا صبر سے بھی کام لینا چاہیے۔ اللہ ہمیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ الاعلی سید الانبیاء محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔